سورہ نساء کی میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سنیے اور دو باتیں آپ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں، اے لوگ، اتقوا اللہ سے ڈرو، ربکم الذی اس رب سے، خلقکم جس نے تمہیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ ایک جان سے، جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں اور ڈال دیں، یہ جب گرگے لڑائے جاتے ہیں نا، 3-4 روز پہلے ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک مسلمان بول پڑا تھا کہ اسلام 1400 سال پہلے سے آیا ہے۔ یہ کتنی نادانی کی بات ہے، اسلام 1400 سال پہلے سے نہیں، اسلام جناب آدم علیہ السلام سے زمین پر آیا ہے۔ تکمیل ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا ہے، اور اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے اب دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اس کے بعد نہ تو آپ کے بعد کوئی رسول و نبی ہوگا، اور نہ رسول ہوگا تو پھر اس کی رسالت ہوگی، نہ رسالت ہوگی تو پھر آپ کو نئے دین کی کوئی کانسیپٹ باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے رضیت بکم الاسلام دینا، ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو اسلام 1400 سال یہ جو آپ مسلمانوں کو جو پروسا جاتا ہے کہ اسلام مدینے سے چلا ہے، تو کہا کہ 1400 سال پہلے یہ وقف کا کانسیپٹ آیا تھا کہ ان کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ کو جو ہے نا وقف کر دیا تھا۔ یہ کتنا گندا خیال ہے، اور یہ مسلمان بول رہا تھا، اتنی بڑی ٹوپی لگائے ہوئے بول رہا تھا، اور چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھے ہوا تھا، اتنا بڑا چشمہ لگایا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وقف کیا تھا سب سے پہلے کعبہ۔ اس بدبخت کو پتہ نہیں ہے کہ زمین پر سب سے پہلا آنے والا جناب آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلا گھر بننے والا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر زمین پر بننے والا وہ اللہ کا گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو اسلام تو آدم علیہ السلام سے ہے، تو یہ مسلمان کہاں سے بول پڑتا ہے کہ 1400 سال پہلے ہوا وقت؟ کعبہ تو آدم علیہ السلام بنا دیے، اور حجر اسود تو وہ خود لے کے آئے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ حجر اسود جس کو چومے ہیں، جس پر ہاتھ لگا کے یا دور سے یوں کر کے چوم لیتے ہیں، یہ کون لے کر کے آئے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ کہاں سے؟ بول دیجئے آپ لوگ، کہاں سے لے کے آئے؟ جنت سے۔ تو میں یہ آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا تھا کہ اسلام مکی مدنی نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نہیں ہے، اسلام جناب آدم علیہ السلام کی آمد سے ہے۔ یعنی سب سے پہلا مذہب اسلام ہے، اور قیامت تک جو باقی رہنے والا ہے وہ سب سے آخری مذہب بھی اسلام رہے گا۔ تو یہ کانسیپٹ مسلمان اور ڈیبیٹ میں، اور وہ جو پہلوانا چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ آپ سے بھی کوئی پہلوانا چاہے تو آپ کیا کہیے گا؟ آپ کہیے گا اسلام 1400 سال پہلے نہیں، اسلام تو آدم علیہ السلام سے ہے۔ کیا کہیے گا؟ اسلام آدم علیہ السلام سے ہے۔ ہاں، اس کی تکمیل ہمارے آقا نے فرمائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کے تحت، کہ یہ دین مکمل ہوا ہے ہمارے آقا پر۔ شروع آدم سے ہے، کلمہ ہمارے آقا کا آخری ہو گیا، کلمہ شروع سے تھا جناب آدم کا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، چل پڑا کلمہ بن گیا، چلتا رہا، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وقت بدلتا رہا، کلمے بدلتے رہے، نبی نئے آتے رہے، کلمے بدلتے رہے، کتابیں بدلتی رہی، ہمارے نبی آئے، آخری کلمہ قیامت تک کے لیے تو لوگوں کو دے دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اسلام 1400 سال پہلے سے نہیں ہے، اسلام انسانیت کی ابتدا سے ہے۔ سبحان اللہ بولیے، اسلام انسانیت کی ابتدا سے ہے، آدمیت کی ابتدا سے ہے۔ جب سے آدمیت ہے، یعنی آدم
آدمیت کے موجد ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، ابتدا انہی سے ہے، تو اسلام شروع وہیں سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو میں اب اس آیت کو مکمل کروں، جو ایک باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا وہ میں کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من نفس واحدۃ، کہ تمہیں ایک نفس سے بنایا، من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها، اور پھر تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کا بنایا، یعنی تمہاری فصل نکالی اور پھر تمہاری بیوی بنائی۔ من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ہم نے پھیلا دیے بہت ساری عورتیں اور بہت سارے مرد زمین پر بنا دیے۔ بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، واتقوا الله الذي تساءلون، واتقوا الله، ڈر جاؤ اللہ سے، تساءلون، جس کے نام پر سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، به والارحام، رشتوں کا خیال رکھو۔ یہ بات کرنی تھی ہمیں، اور اس پر جو باتیں کرنی تھی وہ یہ، شادی کا موسم چل پڑا ہے، شادی کا موسم چل پڑا ہے، خوب شادیاں ہیں، کتنا آپ رشتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ جو کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، شادی کر رہے ہو اور مانگ رہے ہو، جہیز کے نام پر سارے ہندوؤں کے جو رسم لے لیے ہو، شادی ایک محض سادگی نکاح کا نام تھا، دو گواہ آئے اور لڑکے والا کل ہو کر کے ولیمہ کھلا دے، مگر آپ جب تک 300 400 200 کو لے کر کے جا کے کھلا کے نہیں لائیں گے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا آپ نے نبی کو ماننا ہے مگر نبی کی نہیں ماننی ہے۔ میں کڑوا ہوں، یہی وجہ ہے 9-10 سال سے میری برائیاں ہوتی ہیں، میں کڑوا ہوں، میں کہوں گا، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ مجھے بات کرنی ہے حدیث کی، مجھے بات کرنی ہے قرآن کی، مجھے رب نے اس لیے عالم بنایا ہے، تم نے کسی نے نہیں بنایا، میرے رب نے بنایا حق بات بیان کرنے کے لیے، اور جسے کڑوی لگے وہ پیے یا نہ پیے، گھونٹ کڑوا پیے نہ پیے۔ نبی نے فرمایا سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، سبحان اللہ، وہ سے اچھی تو شادی یہ ہے جس میں چودھری صاحب کا خرچہ زیادہ ہو، جس میں ڈیکوریشن کے نام پر 50,000 لگ جائیں، جس میں 50,000 کے ڈیکوریشن سے چھتیں اور مکانات سجا دیے جائیں، یہ سب ہو۔ 20,000 کا لاگڑا بجے، ڈی جے بجے، 2-3 سال 4 سال پہلے ڈی جے بجے، میں نے اس پر زور دیا، جہاں بجے وہاں جا کر کے میں کھڑا ہوا، لوگ مان گئے اور بہت حد تک مان گئے، مگر تم میں سے کچھ فرعون قارون جو مال کا دل دادا ہے وہ روک کے کھاتا ہے مولوی پر بھی، میرے یہاں منع کر کے دکھائے میں لاٹھی لے کے انتظار کروں گا۔ کچھ اس محلے سے آواز آئی مولانا آ کے دکھائے میں منہ کا پانی اتار دوں گا۔ ارے بدبختو، تم نے یہ جملہ کس کے لیے کہا؟ ذرا دھیان تو دے، اس کے لیے کہا جس کو نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم میرے وارث ہیں، نبی کے وارث کے لیے کہا کہ منہ کا پانی اتار دوں گا۔ اب تمہیں یہ بھی شرم نہیں، مرو گے تو اسی عالم، یہی عالم تمہارا جنازہ پڑھائے گا، یہی تمہیں 40واں میں آ کے بخشش کی دعا کرائے گا۔ تجھے مان لے اتنا بھلا دیا، تجھے مان لے اتنا گھمنڈ میں لا دیا کہ کہتے ہو عالم کا منہ اتار دوں گا، کس لیے کہ تمہارے حرام کے ڈی جے پہ 20,000 لگتے ہیں، اس لیے مولوی کرا یہ نہ کر، یہ تاشا بینڈ باجا نہ رکھ، یہ بچا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، یا آنکھ بند ہو تو کچھ تمہارے بھیجے ہوئے وہاں دکھائی دے، وہاں بھیج، مسجد کو دے، مدرسے کو دے، فقیروں کو دے، بیوہ ڈھونڈ، یتیم ڈھونڈ۔ تم نے نمائشیں کر دی ہے، پنڈال لگا کے یہ سارے جہیز کا کانسیپٹ سجا کر کے، ذرا سوچ بیوہ کہ بیٹی ادھر سے گزرے گی، یتیم کوئی گزرے گی، کیا اس کے دل پہ چھریاں نہیں چلے گی کہ میرا باپ بھی ہوتا میں بھی امیر ہوتی، میرا 4 بھائی ہوتا وہ بھی کمانے والا ہوتا، میرے بھی جہیز ایسے ہی سجتے۔ کیا یہی اسلام تھا؟
تمہیں دینا تھا چپ بھر کے نہیں دے دیا؟ عزیزان گرامی، تو یہ نمائش تمہارے مال نے تمہیں اس قدر اندھا کر دیا۔ ہاں جب دین کے دینے کی بات ہوگی، نکاح پڑھانے آ گئے امام صاحب، ہاں حضرات مہر، وہ حضرت فاطمہ علیہ السلام والا، اچھا حضور علیہ السلام والا مہر، اچھا یہ بلیٹ لیے ہو تو حضور والا دھیان نہیں آیا شادی، یہ ویگنار یہ 4 پہیے لیے تو حضور والی شادی یاد نہ آئی کہ حضور نے کہا سب سے بہتر شادی نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو، 300 400 لوگوں کو کھلایا تو یاد نہ آیا، اب مہر میں مہر فاطمی یاد آیا، مہر پیغمبری یاد آیا۔ ہاں تمہیں مہر پیغمبری یاد ہے، کون سی؟ کم والی، تو ہم بھی بتاتے ہیں مہر پیغمبری ایک مہر ہے حضرت صفیہ کا، ایک نکاح تو ہو جائے گا مگر مہر ادا نہیں ہوگی۔ یہ جو شریعت ہے ہماری، یہ شریعت فقہ حنفی ہے، امام اعظم کے مقلد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سب سے کم مہر 30 گرام 618 ملی گرام چاندی ہونا چاہیے، اس سے کم پہ نہیں ہوگا۔ 786 کس منہ میں بولا؟ کدھر پڑھا جاہل گورا، کدھر بولا؟ 30 گرام 618 ملی گرام چاندی سے کم پر نکاح ہوگا ہی نہیں، نکاح تو ہو جائے گا مگر مہر دینے کی بات آئے گی تو اس کی قیمت دینی ہوگی۔ اب اس کے بعد نذرانہ 5000 2500 مسجد کو، اب یہ سب بھول گیا، 2.5 لاکھ کا گاڑی لے کے جا رہا ہے، یہ سارا بھر کے جا رہا ہے۔ ابھی جموں خان کی بارات ادھر گئی ہے پلتا کی طرف، بتا رہے 20,000 دے کے آگے۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں یہاں سے بھی 10-15 ہزار روپے کا اعلان ہو جائے، کمیٹی کے لوگ کہیں کہ اس سے کم میں نہیں ہوگا۔ ساری غربت یہاں مسجد کو دینے کے لیے، امام کو دینے کے لیے، 50,000 کا مکان سجانے کے لیے غریبی نہ تھی، 20,000 کا پٹاخہ آتش آگ لگا دینے پہ غریبی نہ تھی، 30,000 کا بینڈ ناچ لچوا لینے میں غریبی نہ تھی، بھانگڑے بجائے جا رہے، گھر کی عورتیں تاج ٹھوک رہی۔ اچھا تم فاطمہ کی کنیز ہو، فاطمہ کا ایسے ہی نکاح ہوا تھا، فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کا نکاح کیسا ہوا تھا؟ جب نکاح ہو رہا ہے تو آپ کے بدن پہ جو کپڑے ہیں اس پر 9 پابند لگے ہوئے ہیں۔ کتنے پابند لگے ہیں؟ 9 پابند لگے، 9۔ علی تمہیں دعوت کھلائی آتا کچھ نہیں، کہا مہر دینی، کہا مہر کو بھی کچھ نہیں، کہا مہر تو دینی ہوگی، کہا کچھ نہیں، کہا یہ گھوڑا یہ تلوار یہ زرہ ہے، یہ گھوڑا تلوار رکھ لو، یہ زرہ بیچ دو، اب بیچ کر کے اس کا مہر لاؤ، کچھ کھانا پکاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ، اس لیے کہ مرد کو ولیمہ میں کھلانا میری سنت ہے، کھلاؤ۔ ایک صحابی آیا کہا یا رسول اللہ میں شادی نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہا میں کرا دیتا ہوں، کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کہا کچھ نہیں ہے، کم سے کم جا ایک چاندی کی انگوٹھی لے کر کے آ جا، ایک چاندی کی انگوٹھی لے کے آ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میری بساط نہیں چاندی کی انگوٹھی لا سکتا، میری بساط نہیں ہے، کہا لوہے کی لے آ، حالانکہ لوہے کی جائز نہیں مگر ان کے لیے یہ بات تھی، لوہے کی لے آ، وہ چلے گئے، رات گزری صبح ہے، کہا یا رسول اللہ انتظام نہیں ہوا، انتظام نہیں ہوا، کہا اچھا سن قرآن میں سے کہاں سے کتنی صورتیں یاد ہے؟ اس نے سنانی شروع کی، کہا تمہارا مہر یہی ہے کہ تمہارا نکاح جس عورت سے کہہ رہا ہوں کرا رہا ہوں، نکاح کے بعد یہ صورتیں تم اپنی عورت کو یاد کرا، یہ بھی نکاح ہے۔ اور آپ کا نکاح تھوڑی سی کمی ہو گئی، ذرا سی آپ کی خدمت میں، پہلے ہم 300 کو لائیں گے، ذرا خاطر اچھا سے کریو، بکرا کھلائیو، فرائی کھلائیو، مچھلی فش بھی سب کچھ کھلائیو، بڑا انتظام، میری عزت ہے، اچھا بڑے عزت دار لگتے ہو، بڑی عزت ہے، میرا ایک اسٹیٹس ہے، میری اسٹیٹس پہ میرا ایک ایگو ہٹ نہیں ہونا چاہیے، انگلش بولتے میرا ایگو ہٹ نہیں ہونا چاہیے، اچھا صاحب تو یہ ایگو بیاہ کے لے جا بہو اور کل ہو کے ولیمے پہ دکھا، کھلا پوری بستی کو قورمہ، کھلا فرائی، تو کل ہو کے خالی بریانی کھلا کر کے ختم، اور یہاں برات لے کے جانی ہے تو سب فرمائشیں ہو رہی ہیں، کہاں تک آپ جاؤ گے؟ باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ بس اسی ایک لفظ جو آخری کہنے لگا ہوں، آپ مجھے پتا ہے کہ ایسے کرو گے اور ایسے نکال کر کے ڈال جاؤ گے مسجد کے کسی صف میں ہی، مگر وہ کہنے لگا ہوں سنو، آج یہ وقت بل ترمیمی کا جو معاملہ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم خود نہیں سدھر سکے،